اور قیامت تک لوگوں کو بتا دیا، لوگوں خیال کرنا ہم آپس میں جدا نہیں ہیں، مصطفیٰ کے یار آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی جب مجھے غسل دو لو، کفن کر دو، جب میرا جنازہ پڑھا لو نا، پھر میری میت کو اٹھا کر حضور کے حجرے پہ لے جانا، اور اس کی زندگی کو طیب بنا دیتا ہے۔ اور کائنات میں اگر ہم اعمال صالحہ کی بات کریں تو انبیاء کے بعد جو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے عظیم رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو عطا کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تو آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر فعل جو تھا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تھا۔ آپ کا کوئی عمل بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹ کے نہیں تھا۔ اور پھر جس طرح آپ نے احکام شریعت کی پابندی کی اور پھر احکام شریعت کی پابندی کروائی، تاریخ اسلام میں یہ کریڈٹ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فنا فی الرسول کے مقام کے اوپر فائز تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کی ہر خواہش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اوپر قربان کر دی تھی، اور آپ کی ہر عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزرتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو عزت اور مقام دیا، جو آیت بینہ کیا، حیاتاً طیبہ، اللہ نے آپ کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ آج دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں روشن کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ المومنین، آپ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 سال اور 7 مہینے، آپ کی پورا دور خلافت بنتا ہے کہ آپ 2 سال اور 7 مہینے مسلمانوں کے آپ خلیفہ رہے، اور ان 2 سال اور 7 مہینے یعنی 2.5 سال کا آپ کی خلافت کا عرصہ بنتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو 2.5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، یہ آپ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد یہ بڑی کرب میں، بڑی تکلیف میں آپ کو گزارا ہے۔ اور ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ایک لمحہ جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہجر میں، حضور کے فراق میں تڑپتے رہتے تھے۔ یہ جملہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا صدمہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی موت کے جو اسباب سیرت نگاروں نے بیان کیے ہیں، آپ کی موت کے 3 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔
آپ کی موت کا جو پہلا سبب بیان کیا جاتا ہے، جس کو ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ ایک دن سردی میں آپ نے غسل کیا، جس کی وجہ سے آپ کو سردی لگ گئی، اس سردی کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، اور وہ بخار اتنی شدت اختیار کر گیا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ مصلی امامت آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ جس طرح مصلی امامت حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو امامت کراتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام کو امامت کرائی، بلکہ حضرت صدیق اکبر کو ایک اور بھی اس سے بڑا مقام حاصل ہے جو امت میں کسی فرد کو حاصل نہیں ہوا۔ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی موجودگی میں نہیں، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ اور یہ جو مقام ہے نا، آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو جب حضور گئے نا، تو مقام بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی صفیں باندھ کے کھڑے تھے۔ آگے مصلی امامت بچھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ آج نبیوں کی امامت مجھے مل جائے۔ ہر نبی کی یہ خواہش ہے۔ صاحب در جہاں پہ بہت زیادہ علماء اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے ہر عالم یہ خواہش کرتا ہے کہ ان علماء کی امامت مجھے مل جائے۔ یہ ایک سعادت ہوتی ہے، یہ مصلی ایک سعادت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے نبیوں کی یہ خواہش تھی کہ آج یہ مصلی مجھے ملے اور نبیوں کی امامت کا تاج جو ہے وہ میرے سر پہ سجا دیا جائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ سارے نبی انتظار میں ہیں، جبریل امین آئے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہوں، ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی مصلی پہ نہیں جا سکتا۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، سارے نبی تیرے اور میرے نبی کے پیچھے نماز ادا کریں۔ ابو بکر تیری عظمت کو سلام ہے، نبیوں کا امام تیرے پیچھے نماز ادا کر۔ اتنا بڑا مقام جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیماری کے دنوں میں اپنے مصلی پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم نے مصلی پہ کھڑا کیا تو حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہمارے دینی امور تھے، ہمارے آقا نے ہمارے دینی امور کا امام حضرت صدیق اکبر کو خود نبی نے بنایا، کیونکہ حضور نے مصلی دیا، حضور نے خود مصلی پہ کھڑا کیا۔ ایک نماز پہ حضرت صدیق اکبر لیٹ ہو گئے تو حضرت صحابہ نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ مصلی پہ چلے جائیں۔ تو جب میرے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے حجرے مبارک سے کہا، آپ نے فرمایا صحابہ سنو، ابو بکر کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ مصلی بہت بڑا ایک مقام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو جانا، اس کے تقاضے ہیں، اس کے احکام ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جس امت میں ابو بکر موجود ہو کوئی اور امامت کرا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ہمارے دینی امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی دیا، امام بنایا، اور دنیاوی امور میں ہم نے ابو بکر کو امام بنایا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس بخار کی وجہ سے یہ آپ کی جو موت آئی ہے، اس بخار کی وجہ سے آپ کو موت آئی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب آپ کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے تو آپ کی زبان پر ایک قرآن پاک کی 2 آیات جاری ہوتی تھی، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی سختی برحق ہے اور رب جو چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ اور دوسری جو وجہ بیان کی گئی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بیان کی گئی ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں ایک کسی شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں زہر ملا کے دے دیا تھا، اس زہر کے سبب سے آپ کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور کئی لوگوں کو حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت صدیق اکبر کو زہر دیا گیا ہے، حضرت امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا ہے، حضرت موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا، امام علی رضا کو زہر دیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ شخصیات ہیں جن کو لوگوں نے زہر دیا اور اس زہر کی وجہ سے ان کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ اور تیسری جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو دل کا عارضہ ہو گیا تھا، دل کی بیماری لگ گئی تھی۔ اور یہاں پر عرفاء کہتے ہیں وہ دل کی بیماری کیا تھی، وہ ہجر مصطفیٰ لگا ہوا تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ بیمار تھے نا تو صحابہ نے کہا جی ہم طبیب لے کے آتے ہیں، ہم آپ کے لیے طبیب لے کے آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا طبیب میرے پاس ہے، اس کو پتہ ہے کہ ابو بکر کو کون سی بیماری ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھا حضرت صدیق اکبر کے دل میں، ہجر مصطفیٰ اتنا حضرت صدیق اکبر کے دل میں تھا کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں بعض کا حضرت صدیق اکبر حضور کے غم میں دل میں اتنا روتے تھے کہ جس طرح ہانڈیاں نہیں ابلتی، ہانڈیاں ابلتی اس کا پانی جوش مارتا ہے، تو حضرت صدیق اکبر کے دل سے اس طرح دل کے دھڑکنے کی اور جوش مارنے کی آواز آتی تھی۔ اور بعض روایت میں سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب جن دنوں میں آپ علیل تھے تو صحابہ کرام آپ کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور جب آپ کے حجرے میں گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے کی جو چھت تھی وہ کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا، کمرے کی چھت کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ تو چند صحابہ نے آپ کے اہل خانہ کو کہا کہ اس چھت اتنی کالی سیاہ ہو چکی ہے، آپ اس کمرے میں آگ جلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب رات ہو جاتی ہے تو میرے بابا حضرت صدیق اکبر حضور کے غم میں تڑپتے ہیں، ہجر مصطفیٰ میں تڑپتے ہیں، یہ حضور کے ہجر کا دھواں نکلتا ہے صدیق اکبر کے دل سے۔ ہم کوئی آگ نہیں جلاتے، یہ آگ کی وجہ سے چھت کالی نہیں ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے ہجر میں، حضور کے فراق میں، حضور کی جدائی میں آپ کا دل روتا ہے، اور یہ وہ دھلا، یہ وہ محبت مصطفیٰ کا یہ دھواں ہے جو صدیق اکبر کے دل سے نکلتا ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شواہد النبوہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یہ وہ واقعہ ہے، ایک خواب بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ وہ خواب ہے جو حضرت صدیق اکبر نے خود سنایا۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا تو خواب میں امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے دیدار مصطفیٰ ہوا،
آقا کریم کی زیارت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کریم آقا نے چٹا سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید لباس، اور چہرہ روشن ہے، نورانی چہرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا میں کھڑا ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں کپڑوں کے، حضور کے دونوں کپڑوں کے کناروں کو آپس میں ملانا شروع کیا۔ کہتے جب میں نے ان کناروں کو ملانا شروع کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ جو سفید لباس تھا وہ سبز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ کہتے پھر اس نور سے، پھر اس لباس سے نور، اتنا نور نکلا، اب فرماتے کہ میری آنکھیں جو تھی وہ چندھیا رہی تھی، دیکھا نہیں جاتا تھا، اتنا نور تھا حضور کے چہرہ انور سے، حضور کے لباس سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ میری آنکھیں چندھیا رہی تھی، دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا، میرے بے قرار دل کو چین آ گیا۔ کہتے جو بے سکونی تھی وہ ختم ہو گئی، جو بے اطمینانی تھی ختم ہو گئی، بے قراریاں ختم ہو گئی، سکون آ گیا، قرار آ گیا، چین آ گیا۔ کہتے پھر آقا کریم نے فرمایا ابو بکر کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتے ہو؟ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں خواب میں اتنا رو رہا تھا کہ میرے رونے کی آواز میرے گھر والے بھی سن رہے تھے، تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ ابو بکر آپ تو خواب میں رو رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم آج میں کیوں رو رہا تھا؟ آج ہجر مصطفیٰ کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی، آج فراق یار کی گھڑیاں ختم ہو رہی تھی۔ وہ محبوب جس کے لیے اتنے سال ہو گئے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، آج آقا نے کرم کیا اور حضور میرے خواب میں تشریف لے آئے تھے اور میری بے قراری کا بھی علاج کر گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہے تو پیر کا دن تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیر کا دن تھا تو میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پوچھا کہ عائشہ آج دن کون سا ہے؟ تو یہی الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھے تھے۔ اسے کہتے ہیں فنا فی الشیخ، اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول۔ میں نے کہا کہ ابا جان آج پیر کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا اسی دن میرے آقا کا وصال ہوا تھا، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اسی دن میرا بھی وصال ہو جائے، پیر کے دن۔ اور آپ نے وصیت کی، اور وصیتوں کو توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میری چند باتیں یاد رکھنا۔ میری پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میرا بستر، یہ جو میری چادر ہے، جو بستر کی چادر ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو بستر کے نیچے چادر بچھائی تھی اس پر زعفران کے داغ لگے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے یہ بتا میرے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو آپ نے عرض کیا ابا جان 3 کپڑوں میں حضور کو کفن دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا ایک جو چادر جو نیچے بچھی ہوئی ہے یہ چادر لے لینا، حالانکہ اس کے اوپر زعفران کے داغ تھے۔ ام المومنین نے کہا کہ ابا جان یہ تو پرانا ہے، میلا ہے، اس کے اوپر زعفران کے داغ لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کے لیے نئے کفن کا اہتمام کریں گے۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹی نئے کپڑے مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے، اصل تو بات عمل پہ ختم ہونی ہے۔ کفن اگر میلا کچیلا بھی ہو، اگر عمل اچھا ہو وہ میلا کفن بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ ورنہ برانڈڈ کفن لے لیں، لٹھے کا لے لیں، جو بھی کپڑا لے لیں، اصل جو بات بنتی ہے وہ انسان کے عمل کے اوپر آ کے بنتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے آقا نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج والی رات جب میں رب کے سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، واپسی پر میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بتا کہ کیا قیامت والے دن اللہ میری امت کا حساب لے گا؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ ہاں، لیکن آقا آپ کی امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا، رب بغیر
حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل مجھے بتا تو صحیح میری امت کا وہ شخص کون سا ہے؟ جبریل امین نے کہا آقا آپ کی امت میں جس شخص کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، جبریل امین نے کہا آقا جب قیامت کا دن ہوگا رب فرمائے گا ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر رب کی بارگاہ میں گیا، رب فرمائے گا ابو بکر جنت میں چلا جا۔ تو جبریل امین کہنے آقا جب رب یہ کہے گا ابو بکر جنت میں چلے جاؤ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے مولا میں جنت نہیں جاتا۔ رب پوچھے گا ابو بکر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہیں گے مولا جو لوگ دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے میں ان کو چھوڑ کے جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ خوف خدا کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں بیٹی بات کفن سے نہیں بنتی، چھٹکارا ملنا ہے تو انسان کے عمل سے ملنا ہے۔ اور دوسری آپ نے جو وصیت کی آپ نے کہا عائشہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے زیادہ دیر رکھنا نہیں ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کی حضور سے محبت دیکھو۔ پوچھا کہ ابا جان وجہ کیا ہے آپ کو زیادہ دیر کیوں نہ رکھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو۔ کتنے کاموں میں؟ 3 کاموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو درس دیا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو۔ پہلا کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا رشتہ کر دو۔ ہماری ساری زندگی سٹیٹس ڈھونڈتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا تمہیں ایک طرف ایسا رشتہ مل جائے مال و دولت والا ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، خاندان بھی ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو ادھر رشتہ نہ کرنا۔ اور دوسری طرف غریب بھی ہو، مال و دولت بھی نہ ہو، حسن و جمال بھی اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن اگر اس کا کردار اچھا ہو تو میرے آقا نے فرمایا تم اپنا رشتہ ادھر کر لینا۔ ہمیں تو سٹیٹس مار گئے ہیں۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کا قرضہ دینا ہو، اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے جس کو قرضہ دے دیا وہ یار بھی گیا وہ پیسے بھی گئے۔ جب کسی کا قرض لو تو آقا کریم نے فرمایا کہ قرضہ اتارنے میں اور تیسرا کام میرے آقا نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفن میں جلدی کرو۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا اگر نیک ہوتا نا، نیک جب اس کی روح نکلتی ہے فرمایا وہ لوگوں کو کہتا ہے، اپنے گھر والوں کو کہتا ہے جلدی کرو۔ آقا کریم نے فرمایا اگر مردہ نیک ہو وہ کہتا ہے جلدی کرو کیونکہ قبر میں میرا نبی انتظار کر رہا ہے، قبر میں میرے آقا استقبال کر رہے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عائشہ جب میری روح نکل جائے تب مجھے جلدی دفن کرنا، کیونکہ جتنے لمحے مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں مل جائے وہ لمحے میرے لیے بہت اعلیٰ و افضل ہیں۔ مجھے دفن میں جلدی کرنا، مجھے رات نہ رکھنا۔ رات کے اندھیرے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دفن کیا گیا۔ اور آخری جو وصیت کی میں مختصراً کہوں، جب آپ کے قریب المرگ تھے آپ نے حضرت علی کو بلایا، جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور آپ نے وصیت فرمائی علی جن ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کو غسل دیا تھا، آج لوگ کہتے ہیں علی اور ابو بکر میں اختلافات تھے، ارے مجھے بتا کوئی دشمن کو غسل دیتا ہے؟ آتے سکا پتر بھی نہیں دینا، تیرا باپ نہیں ہے جس نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، شریعت کا حکم ہے باپ مر جائے تو بیٹا غسل دے، بیٹا فوت ہو جائے باپ غسل دے، باپ فوت ہو جائے بیٹا غسل دے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو بیٹا نہیں غسل دیتا، رشتہ دار نہیں غسل دیتے۔ اور حضرت صدیق اکبر مولا کائنات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا علی جن ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کس نے دیا؟ سنیو اپنے عقیدہ کو مضبوط کرا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب صدیق اکبر کی بیوی نے دیا تھا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شادیاں تھیں، ان میں سے ایک آپ کی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے پہلے یہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، اسما بنت امیس۔ یہ چوتھی بیوی ہے، حضرت صدیق اکبر کی آخری بیوی ہے۔ انہوں نے پہلے نکاح کیا تھا حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تو ان سے نکاح حضرت صدیق اکبر نے کیا۔ اور اگلی بات سنیں، جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا ان سے پھر شادی حضرت علی نے کی ہے۔ آج ایسے ممبر پہ بیٹھ کے استغفر اللہ، حضرت ابو بکر اور علی کے بارے میں اتنے اختلافات، ارے بے وقوف، ابو بکر فوت ہوتا ہے تو غسل علی دیتا ہے، اور قیامت تک لوگوں کو بتا دیا، لوگوں خیال کرنا ہم آپس میں جدا نہیں ہیں، مصطفیٰ کے یار آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی جب مجھے غسل دو لو، کفن کر دو، جب میرا جنازہ پڑھا لو نا، پھر میری میت کو اٹھا کر حضور کے حجرے پہ لے جانا، نبی کے روضہ انور پر لے جانا، اور میری چارپائی کو رکھ دینا، اور علی آواز دینا۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا ابو بکر آواز کیا دوں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی میری چارپائی کو نبی کے روضہ مبارک کے دروازے کے باہر رکھ دینا، اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار آیا ہوا ہے، آئے ہے یا رسول اللہ آقا آپ کا یار آیا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی اگر اجازت مل جائے، آئے ہے۔ آج لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی تو مر گیا، بلکہ وہ اپنی تقریروں میں کتابوں میں لکھا ہے تم مدینے کیا کرنے جاتے ہو، وہ تو نبی مٹی کے نیچے ہے، وہ تو مر گیا ہے۔ استغفر اللہ، ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا مصطفیٰ زندہ ہے۔ کہا علی اگر اجازت مل جائے تو مجھے نبی کے ساتھ دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کی چارپائی کو اٹھایا گیا اور اما عائشہ تو صدیقہ کے حجرے کے باہر رکھ دیا، دروازہ بند تھا۔ حضرت مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کا یار ابو بکر حاضر ہے، دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ریاض النظرہ میں خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جب حضرت علی نے کہا آقا آپ کا یار آیا ہوا ہے اگر اجازت ہو، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں میرے مصطفیٰ کے حجرے کا دروازہ کھل گیا اور قبر انور سے آواز آئی، میرے آقا نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، یار کو یار کے ساتھ داخل کر دو، صدیق تیری عظمت میں قربان جاؤں۔ حضور نے خود دفن ہونے کی اجازت دی ہے، حضور نے خود اپنے، اور کسی نے کہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہیں قیامت تک میرے مصطفیٰ نے صدیق کا چہرہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔